بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اس واقعے میں ذکر کرنے والے ہیں ایک پر اسرار جزیرے میں رہنے والا ایک اللہ کا نیک بندہ، اور وہ کیسے تنہا رہتا تھا اور کیا کھاتا تھا۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے چند رفقا کے ساتھ بحری سفر پر روانہ ہوا۔ ہماری کشتی سمندر کے سینہ کو چیرتی ہوئی جانب منزل چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہماری کشتی ایک جزیرہ کے قریب جا پہنچی۔ ہم نے وہاں کشتی روکی تو وہ ایک ویران اور بڑی ہولناکی جگہ تھی۔ وہاں ہمیں کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس جگہ کو ضرور دیکھوں گا، شاید یہاں کوئی عجیب و غریب شے نظر آئے۔ چنانچہ میں کشتی سے اترا اور اکیلا ہی اس پر اسرار جزیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں کا منظر بڑا ہولناک تھا۔ مجھے نہ تو وہاں کوئی انسان نظر آیا، نہ ہی کوئی گھر وغیرہ۔ پھر کچھ دور ایک گھر نظر آیا۔ میں نے جان لیا اس میں ضرور کوئی نہ کوئی رہتا ہوگا اور یہاں کوئی عجیب و غریب بات ضرور ہوگی، کیونکہ اس ویرانے میں کسی گھر کا موجود ہونا ایک عجیب سی بات تھی۔ میں نے تیہ کر لیا کہ اس گھر کے راز کو ضرور جانوں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے واپس اپنے دوستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا، مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر تم اسے پورا کر دو تو احسان ہوگا۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے جواب دیا، آج رات ہم اس جزیرے میں قیام کریں گے اور صبح سفر پر روانہ ہوں گے۔ میرے رفقا میری اس خواہش پر وہی رات بسر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں پھر یہ سوچتے ہوئے اس گھر کی طرف چل دیا کہ جب رات ہوگی تو اس گھر میں رہنے والے ضرور یہاں آئیں گے اور میں ان سے ملاقات کروں گا۔ چنانچہ میں وہیں ٹھہر گیا۔ پھر یہ سوچ کر میں اس گھر میں داخل ہو گیا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ اس میں کیا ہے۔ میں نے اس چھوٹے سے گھر کو بالکل خالی پایا۔ اس میں صرف ایک گڑھا تھا اور وہ بھی بالکل خالی، اور ایک بڑا سا تھال تھا جس میں کچھ نہ تھا۔ ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی شے نہیں تھی۔ میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب سورج غروب ہوا اور رات نے اپنے پر پھیلا دیے تو مجھے اچانک ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور پہاڑ کی جانب سے ہلکی ہلکی آواز آنے لگی۔ میں محتاط ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے اس آواز کو سننے لگا۔ یہ کسی نوجوان کی آواز تھی جو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل کی صدائیں لگاتا ہوا اس گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک پرکشش نورانی شکل و صورت والا نوجوان اس گھر میں داخل ہوا۔ اس نے آتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دی اور کافی دیر نماز میں مشغول رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ اس برتن کی طرف بڑھا جو بالکل خالی تھا۔ نوجوان نے اس برتن سے کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ وہ برتن خالی تھا، لیکن وہ نوجوان اس برتن میں سے نہ جانے کیا کھا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور گھر کی طرف آیا اور ایسا لگا گویا کہ اس میں سے پانی پی رہا ہو، حالانکہ میں نے دیکھا تھا کہ اس گڑھے میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ میں بڑا حیران ہوا اور چھپ کر بیٹھا رہا۔ اس نوجوان نے کھانے پینے کے بعد اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور دوبارہ نماز میں مشغول ہو گیا اور فجر تک نماز پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت مجھ سے رہا نہ گیا، بس میں اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ اس کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد وہ نوجوان مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تو کون ہے اور میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ میں نے کہا، اے مرد صالحہ، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، میں کسی بری نیت سے یہاں نہیں آیا، بلکہ میں تو بلائی کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ مجھے چند باتوں سے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں نے آپ کے آنے سے پہلے گھر کو دیکھا تھا تو اس میں پانی بالکل نہیں تھا، لیکن آپ نے اس میں سے پانی پیا۔ اس طرح جس برتن سے آپ نے کھانا کھایا وہ تو بالکل خالی تھا، پھر آپ نے کیسے کھانا کھایا؟ میرے لیے یہ باتیں بڑی حیران کن ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، تم نے بالکل ٹھیک کہا، وہ برتن اور گڑھا خالی تھا، لیکن میں نے جو کھانا اس برتن سے کھایا وہ ایسا کھانا نہیں جسے لوگ طلب کرتے ہیں۔
اس طرح میں نے جو پانی پیا وہ ایسا نہیں جسے لوگ پیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اس نوجوان سے کہا، اگر آپ چاہے تو میں آپ کو تازہ مچھلی لا کر دوں گا۔ نوجوان کہنے لگا، کیا تم مجھے غذا کی دعوت دے رہے ہو؟ میں نے کہا، اے نوجوان، اس امت کو یہ حکم نہیں دیا گیا جسے آپ کر رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ رہے، مساجد میں حاضر ہو، باجماعت نماز کی فضیلت حاصل کرے، مریضوں کی عیادت کرے، مسلمانوں کے جنازوں میں حاضر ہو اور مخلوق خدا عز و جل کی خیر خواہی کرے۔ لیکن آپ نے یہ سب کام چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے اور ان سعادتوں سے محروم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، آپ نے جو باتیں ذکر کی، الحمدللہ عز و جل مجھے وہ تمام سعادتیں حاصل ہیں۔ یہاں قریب ہی ایک بستی ہے جہاں جا کر میں عوام الناس کی خیر خواہی بھی کرتا ہوں اور آپ کا ذکر کردہ باقی امور بھی سر انجام دیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد اس نوجوان نے ایک پرچے پر کچھ لکھا اور پھر زمین پر لیٹ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی خالق حقیقی عز و جل سے جا ملے تھے۔ جب ان کی قبر کھودی گئی تو اس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھا پیارے دوستو کہ اللہ کے پر اسرار بندے کیسے اور کہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ تو ان کو کوئی دنیا سے سروکار ہوتا ہے اور نہ دنیا والوں سے، بلکہ وہ انسانوں کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی ویڈیو آپ کو ضرور مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔